احباب ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دفعہ مجھے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ، اللہ پاک نے اپنے خاص نور میں سے چند فرشتے پیدا فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ پاک نے جو اپنے خاص نور میں سے فرشتے پیدا فرمائے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، وہ کرتے کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، جب میرے غلام جمعرات کے دن اور جمعۃ المبارک کے دن میری ذات پہ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو فرمایا کہ وہ اللہ پاک کے حکم کے ساتھ زمین پہ تشریف لے آتے ہیں۔ زمین پہ جب تشریف لے آتے ہیں تو اس کے بعد جتنے بھی میرے غلام میری ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں، تمام کے نام نوٹ کر لیتے ہیں۔ تمام کے نام نوٹ کرنے کے بعد پھر سارے نام جو ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب اللہ پاک کی بارگاہ میں سارے نام پیش کر دیتے ہیں تو پھر آگے کیا ہوتا ہے، آگے کون سا مرحلہ آتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، جب اللہ پاک کی بارگاہ میں سب ناموں کو پیش کر دیا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک تمام ناموں کی طرف رحمت کی نظر فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میرے غلام نے، میرے امتی نے میری ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، فرمایا کہ اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، فرمایا کہ اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر فرمایا جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی میرے غلام نے، میرے امتی نے اپنی پوری زندگی میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کی پیشانی پر، اس کے ماتھے پر لکھ دے گا، 2 چیزیں لکھ دے گا۔ فرمایا کہ ایک چیز کہ یہ بندہ منافق نہیں ہو سکتا، دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے کہ دوسرا یہ بندہ جہنمی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا درود پاک ہمارے لیے ذریعہ بخشش بھی ہے اور ذریعہ نجات بھی۔ ہم سب